صدر جلسہ محترم جناب محمد عثمان شہید صاحب ایڈوکیٹ، دیگر معززین، ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے اور اس عظیم اور متبرک محفل میں اللہ تعالیٰ ہم کو مجلس میں بیٹھنے کا اللہ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ عبادت کے طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے۔ حضرات، ابھی پیشرو مخرج نے کہا کہ کثرت اور قلت کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ الحمدللہ سونا بالکل یعنی چھوٹا سا ایک رنگ ہوتا ہے یا چھلا ہوتا ہے، ہار ہوتا ہے، لیکن لاکھوں کروڑوں میں ہوتا ہے۔ لیکن اسی طرح لوہا آپ دیکھتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہاں پر کوئی سود خور نہیں ہے، یہاں پر کوئی سٹا چلانے والے نہیں ہے، یہاں کوئی لینڈ گرابر نہیں ہے، یہاں اسلام کے نام پر سودا کرنے والے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بابرکت مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر بیٹھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور مجھے الحمدللہ رب شاہی کا اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا۔ حضرات، میں الحمدللہ اللہ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ ایک شعر جو مشہور ہے کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کی بات۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام، ادنا امتی، میں خوش قسمت ہوں اور آپ سب خوش قسمت ہے کہ الحمدللہ انبیاء علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اس امت کا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی بنا دے۔ الحمدللہ اللہ نے ہم کو اس عظیم الحمدللہ عظیم الشان ہستی جو دنیا میں نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا کوئی پیدا ہوا نہ ہوا ہے ہوگا۔ الحمدللہ ہم کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، اور اللہ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جوڑ کر رکھا۔ کئی ایسے لوگ ہیں اسی دنیا میں کہ بد نصیب ہیں کہ ان کو اسلام کی حقانیت جانتے ہوئے بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو الحمدللہ ایسے دین سے جو کہ سب سے آخر میں آئی ہے یہ امت، لیکن سب سے پہلے جنت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم دامن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بہترین اسوہ آپ کے لیے، بہترین نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین میں الحمدللہ اس کلمے کو اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم قبول کیے، اللہ کے فضل سے اس پر عمل کرنے کی اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرات، چونکہ بات اوقاف کی ہوئی ہے اور بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ہوئی، الحمدللہ ہم یہاں سے وہی بولیں گے جو حق ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم دین کو اپنی ذاتی شخصیت کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے لیے ہم کو زندہ بھی نہ رکھے۔ ہمارے شخصیت کے لیے دین کو ہم کیا دے سکتے ہیں، دین کو ہم کو یہ دیکھنا ہے۔ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کو بھٹکا کر اپنے ذاتی فوائد فائدے کے لیے، یہ فانی دنیا جس کی مثال مچھر کے پر کے مانند ہے، اس کے حصولیابی کے لیے لوگ اپنی آخرت کو بیچ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے رہے ہیں لیکن دنیا بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ حضرات، آپ کے سامنے چونکہ اس شہر میں ایسے لوگ ہیں، اسی شہر میں جو اسلام کے نام پر بجائے اس کے کہ
میراث کیا تھی آپ سب کو معلوم ہے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا نام لے کر اسلام کے مسلمانوں کے تعداد کا مسلمانوں کے یعنی سروں کی گنتی گنا کر حکومتوں کے ساتھ سودے کرتے ہیں. آخرت کو بیچ کر دنیا خرید رہے ہیں اسلام کے نام پر. اسی شہر حیدرآباد میں اسلام کے نام پر جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوقاف کو قائم کیا, اللہ کے فضل سے الحمدللہ وقت کا کانسیپٹ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شروع ہوا. آج یہ وقت کے جائیدادیں جو ہمارے اس شہر حیدرآباد میں جس طرح سے ہمارے پیش و مقرر نے کہا کہ یتیموں کے لیے اللہ تعالیٰ یتیموں کے مال کے بارے میں فرمائے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, لیکن آج یتیموں کے مال کو کھایا جا رہا ہے, بیوان کے مال کو کھایا جا رہا ہے. جن کے لیے وقت کی گئی جائیدادیں ان کو اسلام کے نام پر مال کو کھایا جا رہا ہے. آج سب کے سامنے ہے کہ پولیس کو اسلام کے نام پر پولیس کو حق پرستوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے اس شہر میں اسلام کے نام پر. بالکل صحیح. اسلام کے نام پر مسجد کے راستے کو روک کر وہاں پر سب اسٹیشن قائم کیا جا رہا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام کے نام پر تمام لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن لب کشائی نہیں کر سکتے کیونکہ دھاک بیٹھا ہوا ہے گنڈوں کا, دھاک بیٹھا ہوا ہے سودخوروں کا. گنڈا عناصر کا ایک ٹولہ اسلام کے نام پر مسلمانوں کو یہاں پر دھمکایا ہوا ہے, یرغمال بنا کر ہے. اس شہر میں ایک ٹولہ ہے, ایک مافیا ہے. میرے بھائیوں, میں تمام حضرات سے یہ, چونکہ یہاں پر بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں. ایک طرف RSS مٹانا چاہ رہی ہے, ایک طرف بجرنگ دل مٹانا چاہ رہی ہے, ایک طرف مسلمانوں کے یعنی مٹانے کے لیے طرح طرح کے منصوبے پہ عمل کر رہا ہے لوگ, اور اس کے اعلیٰ کار ہمارے اپنے لوگ بنے ہوئے ہیں. اسلام کی دعوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسن طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا, نہ کہ کسی کے دوسرے معبودوں کو برا بھلا کہہ کر. اسلام جو ہمارے سامنے آج دعوت, آج دنیا بھر میں عالم میں جو مسلمان ہیں, آج اتنے مسلمان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جنہوں نے اپنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جس نے اپنایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے تعلیمات کو, بزرگان دین کے تعلیمات کو جس نے اپنایا اور دعوت کا کام کیا. آج یہ دنیا میں ہم تمام اللہ کے فضل سے یہ لوگ, یہ مسلمان موجود ہیں. آج کس طرح سے اسلام کی شبیہ پیش کی جا رہی ہے. آج مسلمانوں کو دہشت گرد بنا کر مسلمان خود پیش کر رہے ہیں. 15 منٹ کے لیے چھوڑ دو 100 کروڑ 25 کروڑ کو مار دیے. کیا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رہا ہے؟ کیا بزرگان دین کی یہ تعلیم رہی؟ کیا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, شیخ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تعلیمات نہیں؟ میرے بھائیوں, ہم کو ہمارا اگر آخرت بھی بہتر ہو یا ہماری دنیا بھی بہتر ہو, دونوں بھی اگر ہمیں کامیابی ہو تو ہمارے لیے بہترین سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اسی پر ہمارا خاتمے کے لیے ہم کوشش کرنی چاہیے. اسلام کے نام سے جو لوگ مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں, یہاں کے پولیس کے سربراہ کو بھی خرید لیا جائے. پولیس کا سربراہ روزانہ عثمان شیخ صاحب آئے, مسجد پیٹا برج کا راستہ روک دیے, سب اسٹیشن قائم کرتے رہے. 100 سال سے یا بزرگ موجود ہے, 100 سال سے اس راستے پر مسلمان وہ نماز پڑھا رہے تھے. اس راستے کو روک کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ راستہ جو اصل راستہ یہ نہیں ہوتا, جو انہوں نے پیش کر رہے ہیں, MLA صاحب جو پیش کر رہے ہیں وہ راستہ ہی حقیقی راستہ ہے. کیوں کہ پولیس ساتھ میں ہے, احتجاج بھی کرنے کا, احتجاج بھی نہیں کرنا. جو جمہوری حق ہے وہ اس حق سے وہ حق کو بھی چھین لیا جا رہا ہے. میں آپ تمام سے یہی التماس کرتا ہوں کہ لوگوں سے ہم کو چوکنا رہنا چاہیے. ایک گروہ پیدا ہوگا, آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ سے بہتر ان کا لباس ہوگا, آپ سے بہتر ان کے گاڑیاں رہیں گی, ان کے عبادتیں آپ سے بہتر ان کے خطاب ہوگا, بہترین تقریر کریں گے. لیکن اللہ کی ٹھوڑی کے نیچے بھی, یہ درخرے کے نیچے بھی اسلام نہیں رہتا. آج لوگ پیدا ہو چکے ہیں, آج اسلام کے نام پہ یہ لوگ
آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی آنکھوں کو کھول دے. منافقین کے بارے میں یہ حدیث ہے، خود کو معلوم ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب بحث کو مباحثہ پہ آئے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے. آپ بتائیے، میرے سامنے موجود ہے محی الدین صاحب. آشا قادری صاحب جب مسجد کے راستے کو روک کر جب لیا جا رہا تھا تو کمیٹی کے سامنے بولے بھائی راستہ 20 فٹ کا چھوڑ دیں گے. کام جب سٹارٹ ہو رہا ہے تب بھی بول رہے ہیں کہ راستہ چھوڑیں گے مسجد کا. جب کام شروع ہو گیا بولے راستہ نہیں دیں گے. یہ راستہ ہی نہیں ہوتا. منافقین کی مثال کیا ہے؟ سب کو مانے. امانت، جب آپ نے امانت دی، اپنا قائد تسلیم کیا تو امانت دار آپ کے بھروسے کو اگر توڑ رہا ہے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ لوگ ان کے بارے میں ابو جہل سے بھی نیچے رہیں گے، ابو لہب سے بھی نیچے رہیں گے یہ لوگ انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح قیادت عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی اللہ تعالیٰ یہاں سے پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس شہر کو اللہ تعالیٰ امن و امان اس شہر میں قائم کرے. اللہ تعالیٰ منافقین سے، انتشار پسند طاقتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام